ابھی مجھے جو ایک چیز کی ایکسائٹمنٹ تھی آج کی، جی جمال شاہ ہمارے شو پہ موجود ہوں گے، ان سے باتیں کریں گے. واٹ این آئیکن، لیجنڈ، کیا بات ہے. انٹروڈکشن ہی کرا دیں تو میرے خیال ہے بہت ٹائم لگ جائے گا. پینٹر، مطلب ختم ہی نہ ہو ڈسکرپشن. ماشاءاللہ سوشل ایکٹیوسٹ، اتنا انہوں نے اتنا کام کیا ہے، مطلب ہمہ جہت شخصیت بھائی، بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے ملک کی آرٹ کے جو سبجیکٹ ہے اس میں ان کا نام ہمیشہ آئے گا. اور ہمارے ساتھ اس وقت شو پہ بھی ہے. ڈرامے کو ٹائم ہو گیا، جمال شاہ سے پوچھوں. جی سر السلام علیکم. السلام علیکم جمال شاہ صاحب، گڈ اسلام مارننگ. آباد کی سردی سے ڈائریکٹ فرام اسلام آباد. جی کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ میں بڑے سال ہو گئے آپ سے ملے ہوئے. آمنہ کیسی ہیں؟ بچے کیسے ہیں؟ آمنہ ٹھیک ہے، بالکل. بڑا زمانہ ہو گیا، جی ملاقات ہونی چاہیے. جی بالکل بالکل. تو آپ پہلے تو ڈراموں کا کہیں گے، کدھر آپ کو لاسٹ بس تیرے عشق کے نام، تیرے عشق کے نام میں آئے اور چھا گئے. ہم سب ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے. ابھی ڈراماز اور کر رہے ہیں آپ؟ نادیہ، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو نام انہوں نے بعد میں اس ڈرامے کو دیا، تیرے عشق کے نام، اگر اس نام سے یہ اسکرپٹ مجھے ملتا تو میں کبھی بھی نہ کرتا. مجھے جب آفر ہوئی تو اس کا بڑا خوبصورت نام تھا، اور وہ نام تھا ممکن. صحیح. میں نے کہا یار اسکرپٹ بھی ٹھیک ہے اور نام بڑا خوبصورت ہے، بڑا پوئٹک ہے، تو میں نے ہاں کر دی. جب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو پتہ چلا کہ نام بدل کے تیرے عشق کے نام رکھ دیا گیا. آپ کے دل پہ کیا گزری تیرے عشق کے نام سے کا نام؟ چھریاں جی، چھریاں سخت. میں نے کہا یار یہ کیا کیا ہے. لیکن ان کے جو مارکیٹنگ وہ ہیڈز ہوتے ہیں جی، عقل کل، وہ یہ نام شام بدلتے رہتے ہیں اور طے کرتے ہیں کس طرح سے پروموٹ کیا جائے، کس طرح سے لانچ کیا جائے. خیر ان کی پروڈکٹ ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک وہ ممکن والا نام زیادہ اچھا لگتا مجھے. تو اب لگ رہا ہے کہ میں ڈرامہ دیکھا ہے. بہت خوبصورت نام تھا. میں نے ممکن ایک لٹریری نام تھا اس میں. ہاں ایگزیکٹلی، نیا فن تھا اس میں. جی ممکن میں ظاہر ہے بڑی اس کی جہتیں نکلتی ہیں. وہ لوگ سوچتے ہیں کیا ممکن، کیا نہیں ممکن. اب بھی اگر یہ ممکن کے نام سے دوبارہ ریلیز کریں تو زیادہ بہتر بزنس کرے گا یہ. صحیح بات نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں کم ڈراماز سر، ابھی کوئی ڈرامہ کافی گیپ آ آپس میں جاتا بات ہے کر نا، رہے تھے. پھر سال بیچ میں آتے نادیہ، ہیں. میں کوئی تقریباً 4-4.5 سالوں میں مجھے کوئی 45 سے اوپر سیریل آفر ہوئے ہیں. اور میری عادت یہ ہے کہ میں پڑھتا ہوں، اچھی طرح سے دیکھتا ہوں کہ کوئی اس میں کوئی ڈھنگ کی بات ہے کہ نہیں، مزے کی بات ہے کہ نہیں. مجھے یقین جانے ایک بھی سیریل سوائے اس کے، یہ پہلا تھا جو ذرا بہتر لگا. میں نے تمام ریفیوز کیا. حالانکہ آج کل تو سیریلز کے اس فیلڈ میں پیسہ بھی بہت ہے اور میں پروفیشنل بھی ہوں، لیکن میں نے یہ سارے پیسے جو ہیں قربان کر دیے اس لیے کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں وہ کروں. اور وہ رول بھی بڑے ٹپیکل سے ہوتے ہیں نا سر، کہ جی اب لڑکی کا باپ ہے. ٹپیکل رول، ٹپیکل کہانیاں. خیر مجھے تو وہ ایک خاص سلاٹ میں رکھتے ہیں نا کہ میگنانمس باپ یا سردار، یا ایون اگر میں مافیا باس بھی ہوں تو ایک خاص قسم کا پرسونا. لیکن وہ ٹپیکل چیز آپ کا آرٹسٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ریپیٹ نہ کرے اپنے آپ کو. میں بہت ہی محدود آرٹسٹ ہوں، مجھ میں اتنی وسعت نہیں ہے جیسے ہمارے بڑے اچھے آرٹسٹوں کے، مثال کے طور پہ فردوس جمال ہوئے یا اس طرح کے بڑے بہت ہی اچھے آرٹسٹ. میں بہت ہی محدود ہوں، میں تو ایکٹر ہوں ہی نہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم رول ہی مختلف ملے تاکہ میں تھوڑا سا دیکھیں نا سر، آپ کا ظاہر آپ نے کام بھی ایسا ہی کیا ہے اور وہ پازیٹیو کوئی میسج ظاہر دینا اس میں ضروری ہے. جو بھی آپ سر بالکل اس بارے میں بات کر رہے تھے موویز کے بارے میں کہ انڈیا میں بھی ہیٹ مانگرنگ ہے، صرف دشمنی پہ بیس کر کے موویز بہت زیادہ obsessed ہو گئے. یہی وجہ ہے ڈاؤن فال کی. کمرشل فارمولا انہوں نے چیمپئن کیا ہے انڈیا نے، خاص طور پہ ساؤتھ کی فلموں میں. وہ بہت ہی مطلب مافوق الفطرت ہے سر. وہ ایلین فلمز ہیں، سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سائی فائی ایلین ہے واقعی. وہ ایلین فلمیں زمین پہ پیر مارتا ہے تو کوئی 150 لوگ اچھل کے کوئی کم از کم 100 فٹ اوپر اچھل جاتے ہیں اور پھر گرتے ہیں. اور اللہ معافی، ہیرو بھی نہیں لگ رہا ہوتا. ہاں جی، وہ عجیب و غریب نمونے ہوتے ہیں. یعنی سنیما لارجر دین لائف ہے لیکن کسی حد تک تو ریئلٹی ہو رہا. صحیح بات. میں سمجھتا ہوں کہ آرٹ ایک ذریعہ اظہار ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے قریب لائیں، معاشرے کو بہتر بنائیں، انٹرٹین بھی کریں، ایجوکیٹ بھی کریں، موٹیویٹ بھی کریں. لیکن اگر آپ صرف اور صرف وہ پیسہ وصول ٹائپ ایکشن اور ولگر قسم کے جو ڈانسز وغیرہ ہیں اسی میں پھنسے رہے
تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سر یہ بالی ووڈ کو آپ کو لگتا ہے نقصان کس نے سب سے زیادہ پہنچایا ہے؟ کیونکہ ہم تو 80s 90s سے بڑے شوق سے فلمیں گانے سنتے تھے, اب تو دل ہی نہیں چاہتا. تو کس چیز نے ایکچولی ڈیمیج کیا؟ آج کل بہت ہی ولگر انداز سے پولیٹیسائز ہو گیا, اور مودی کا جو ایک آئیڈیا ہے پالیٹکس کا یا گورننس کا, اسی کو وہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. انتہائی تنگ نظر قسم کا سنیما بن گیا. وہ بالی ووڈ جو بہت وسیع تھا, جس میں ڈائلاگ تھا, جس میں مکالمہ تھا, جس میں خوبصورتی تھی, وہ بالکل محدود ہو گئی ہے. وہ ٹپکل کمرشل اوور دی ٹاپ ایکشن تک ہی محدود رہ گئی ہے. مجھے ذاتی طور پہ مزہ نہیں آتا, حالانکہ ساؤتھ کی فلمیں نارتھ سے بہت بہتر ہیں. بعض اوقات وہ بہت ہی خوبصورت فلمیں بنا لیتے ہیں اور مزہ آتا ہے دیکھ کے, لیکن بائی اینڈ لارج بہت ہی یکسانیت کے شکار ہیں اور کوئی خاص مزہ نہیں آتا. اور جواد صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کا ظاہر یوتھ سے بھی انٹریکشن رہتا ہے اور آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. پاکستان میں کیا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یوتھ کا مائنڈ میں پوچھوں کہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, یا کس طرح کا سنیما دیکھنا چاہتے ہیں, کتنے ہوپ فل ہیں, کتنے ہوپ فل ہیں, کتنے مایوس ہیں, یا فریگمنٹڈ ہو گئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ اس ملک کا سب سے بڑا پوٹینشل ہے, اس لیے کہ اوور 65% پاپولیشن جو ہے 25 کروڑ کی, وہ یوتھ پہ مشتمل ہے. اور یوتھ ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے ہمارا, پوٹینشل ہے. اور یوتھ کو اگر انگیج نہ رکھا جائے, ان کو گروم نہ کیا جائے, ان کے لیے مواقع نہ بنائے جائیں, تو یہ ملک بہت ہی عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہو جائے گا. یہ پوٹینشل جو اگر انگیجڈ ہو, جو گرومڈ ہو, جن کے لیے ذرائع آپ نے یعنی میسر کیے ہوں, تو یہ 5 سالوں میں ایسا زبردست انقلاب لا سکتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہی یوتھ اگر ڈسلیوژنڈ ہو, ناراض ہو, اور ناراض بھی بلا وجہ نہیں, حقیقت یہ ہے کہ ان کو کوئی توجہ نہیں دی جاتی, تو یہ ٹائم بام سے زیادہ خطرناک عنصر جو ہے اس ملک کا بن سکتا ہے. تو میری نظر میں یوتھ کو انگیج رکھنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ کل کے لیڈر یہ ہیں. اور یہی وجہ ہے برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا, جو لوگ ظاہر ہے باہر جا رہے ہیں, یوتھ کوشش کرتی ہے کہ ہم باہر چلے جائیں. برین ڈرین تو میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتا ہوں, اس لیے کہ 25 کروڑ آبادی میں اگر کوئی 50,000 یا لاکھ یا 2 لاکھ چلے جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں, جو موجود ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ توجہ اگر دی جائے تو یہ ملک بڑا خوشحال, بڑا پرامن, بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے, جو انفارچونیٹلی کمپرومائز پالیٹکس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. بہت شدید پالیٹکس آپ کے تو ڈراموں میں دکھاتے تھے کہ اس وقت کی جو پالیٹکس اور اسٹوڈنٹس کا اس میں کردار, جی بالکل. اور وہ اور ابھی دیکھیں کتنا وقت بدل گیا سر. آپ کو انڈسٹری جو ہے ہماری, ہمیں تو پیسے وائز, بزنس وائز ایون تعریفیں بہت ہیں, بڑی ترقی کی انڈسٹری میں, لیکن آپ اس ٹائم سے ابھی کمپیئر کریں تو ہماری ڈرامہ انڈسٹری میں مسائل کیا ہیں؟ ترقی جو ہے وہ صرف گیجٹری کی وجہ سے ہی ہوئی ہے کہ موسٹ ماڈرن گیجٹری جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہے, اور پروڈکشن ویلیو تھوڑی سی اسکرین جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے, لیکن کانٹینٹ وائز باوجود اس کے کہ اب وہ ہمارے زمانے کا سینسرشپ نہیں ہے, اس کے باوجود بہت ہی عجیب و غریب چیزیں, کمپرومائز چیزیں ہر سکرین پہ دکھائی جا رہی ہوتی ہے. لگتا ہے کہ ایک ہی سیریل کوئی تقسیم ہوا ہے 15-20 چینلز کے درمیان, تو ایک ہی کہانی چل رہی ہوتی ہے. اچھا ایک اور چیز میں نے سب مسنگ دیکھی, ہم تو پرانے, آپ کا ظاہر ہے آپ کو دیکھتے ہیں بچپن سے, ہم تو دیکھتے ہیں, ہماری فیملی سب فین ہے. یہاں شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مختلف کلچرز اب ڈرامے میں نہیں دکھائے جا رہے. یہ ایک بڑا پہلے پی ٹی وی, یہ کہ مجھ سے بڑی عمر کے لوگ بھی مجھے کہتے ہیں کہ بچپن سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں. جی جی صحیح بات ہے. یہ اصل میں یہ جو ہماری ڈائیورسٹی ہے پاکستان کی, کہ ہر صوبے میں مختلف رنگ ہے, مختلف کلچر ہے, میوزک ہے, کوزین ہے, کاسٹیومز ہیں, طرح طرح کی چیزیں جس کو ایکسپلائٹ کیا جانا چاہیے. پی ٹی وی کے زمانے میں یہ تھا کہ ایک ہفتے کوئٹہ کا ڈرامہ ہوتا تھا, دوسرے دن ڈرامہ لاہور کا ہوتا تھا, تیسرے دن کراچی کا, اس کے بعد پشاور کا. تو پورے پاکستان کے جو رنگ ہیں وہ نظر آتے تھے, اور کہانیاں بھی بالکل مختلف ہوتی تھی کیونکہ وہ اپنے اپنے کلچر کو ریفلیکٹ کرتی تھی. اب وہ چیز نہیں رہی. سیف پلے کرتے ہیں جتنے بھی چینلز ہیں, میں ان کو بلیم بھی نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ پی ٹی وی کی طرح ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں.
کہ یہ اسپانسرز کے پیچھے نہ بھاگیں, انہوں نے پیٹ بھرنا ہوتا ہے, جلدی میں کام کرنا ہوتا ہے, لیکن اگر یہ زیادہ بہتر, زیادہ ڈائیورسفائڈ قسم کی کہانیاں لائیں تو یہ بہت زیادہ کما سکتے ہیں. ان کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ مجھے اس بات پہ بڑا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پریشان کن بات ہے. جی سر ذرا بتائیے گا, یہ جو توبہ عذاب ہے ہمارا آج کا, ایک ٹائم تھا جب لوگ خط لکھتے تھے, اپریشیٹ کرتے تھے, صلاح دیتے تھے. اب سوشل میڈیا پہ جب آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے نیگیٹیوٹی پھیلی اور ہر کوئی انفلوئنسر بنا ہے, کچھ بھی کوئی کہہ دیتا ہے, کامنٹس میں بہت ہیٹ اور عجیب سی پھر وہ بات پھیل جاتی ہے, کوئی اس کا اس کو کیسے لیتے ہیں؟ میرے نزدیک سوشل میڈیا ایک بہت ہی پورٹنٹ قسم کا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ پوری دنیا کے ساتھ اسی لمحے لنکڈ ہو سکتے ہیں اور دنیا جہاں کا علم حاصل کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ نیا فینومینن ہے اور کچھ کمپرومائز پالیٹکس کی وجہ سے وہ خاص قسم کے عناصر کو وہ بریڈ کرتے جاتے ہیں, جیسے اوور بریڈنگ نہیں ہوتی ہے خرگوشوں کی یا چوہوں کی, اس طرح کے لوگ جو یہ پھیلا دیتے ہیں اور اپنی سکن بچانے کے لیے ان کو صرف اور صرف تشدد, گالیاں اور انٹالرنس فیڈ کر کے بھیج دیتے ہیں اوپن. اب یہی سوشل میڈیا بہت سارے جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں, کوئی اچھے انداز سے استعمال کر رہا ہوتا ہے, کوئی بہت ہی کمپرومائز انداز سے, تو کمائی کا ایک بڑا آسان ذریعہ بن چکا ہے. اس لیے لوگ اس کو ابیوز کر رہے ہیں, یوز نہیں کر رہے ہیں زیادہ تر. کچھ لوگ ظاہر ہے بہت اچھا کام بھی ان سے لے رہے ہیں, جو بعض اوقات میں دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں, لیکن بائی اینڈ لارج یہ کبھی آپ پہ سر ٹرولنگ ہوئی ہے, کوئی آپ نے پڑھا اپنے بارے میں کچھ ہے کہ یہ بھی میرے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں, بتائیں ذرا. وہ مجھ پہ اتنی زبردست قسم کی ٹرولنگ ہوتی ہے, میں تو مطلب آئی اسپیک مائی مائنڈ. مجھے اگر کوئی چیز غلط نظر آتی ہے کسی بھی سیاستدان میں یا کسی بھی شخص میں جو بظاہر معاشرے کا کنسرنڈ انسان ہونا چاہیے, تو اگر میں تنقید کرتا ہوں تو ایک سیکنڈ میں سینکڑوں کی تعداد میں نے ریسنٹ آپ کی پوسٹ دیکھی ہے, اور وہ ساری کی ساری میسیجز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, انتہائی غلیظ گالیوں سے بھرے ہوتے ہیں. میری ماں کے لیے, میری بیوی کے لیے, بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے. میں سوچتا ہوں کہ یار یہ ایک ہی ساتھ, ایک ہی سیکنڈ, 2-3 سیکنڈز کے اندر یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ پھر میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ بوٹس ہیں, یہ بوٹس ہیں, وہ نہیں ہیں, انسان نہیں ہے. اور مجھے یہ بتائیں سر, لگتا یہی ہے کہ شاید یہ بات صحیح ہو, کیونکہ یہ جو گالیاں ہیں یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ڈسنٹنگ وائس جو ان کے مخالف ہوں یا ان کو آئینہ دکھا رہے ہوں, ان کو ڈرا کے, سہما کے بالکل ریٹریٹ کروائے. میں ڈرپوک ہوں نہیں, میں انشاءاللہ جب تک سانس ہے میں اپنے ذہن جو ہے اس کا اظہار کرتا رہوں گا, اور میرا جی چاہتا ہے. سر آپ نے وائس آف ڈسینٹ کی بات کی ہے, اور میں نادیہ سے ابھی آج کے شو میں یہی ہم بات کر رہے تھے, ہماری ذرا ڈسکشن اس بارے میں ہو رہی تھی. اسٹوڈنٹس کی آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ تربیت اسٹوڈنٹس کی ہونی چاہیے. سر یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ختم ہو گئی ہے, آپ نہیں سمجھتے اس کا ایک ریزن ہے کہ ہمیں دوبارہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے؟ بہت ہی نیگیٹو فیکٹر ہے یہ. اسٹوڈنٹ پالیٹکس, جس زمانے میں اسٹوڈنٹس پالیٹکس ہوا کرتی تھی جامعات میں, اس وقت ایک انٹریکشن ہوا کرتا تھا. سخت ترین مخالفوں کے سامنے بھی آپ بیٹھ کے تمیز سے بات کرتے تھے, دلیل سے بات کرتے تھے, اور ایک دوسرے سے سیکھتے تھے. ٹالرنس لیول جو ہے وہ بڑھتا جاتا تھا. اب معاشرے کو جان بوجھ کے انتہائی انٹالرنٹ لیول پہ لایا گیا ہے تاکہ مکالمہ بالکل ختم اور صرف مائٹ از رائٹ والا جو فارمولا ہے وہ سامنے رہے. لوگ خوفزدہ ہوں, سیاسی لیڈروں سے بھی اور حاکموں سے بھی اور دوسرے تیسرے جتنے بھی ڈیسیجن میکرز ہیں, ان سب سے آپ صرف اور صرف خوفزدہ رہیں, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ بات نہ کر سکیں. یہ بڑا غلط ہے, یہ معاشرے کو تباہ کر دے گا. یعنی ریوائیو ہونی چاہیے, آپ یہ سمجھتے ہیں نا؟ ایبسلیوٹلی ریوائیول. پالیٹکس میرے نزدیک ایک بہت ہی معتبر ذریعہ اظہار ہے, جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کریٹو سپیس یعنی بنا سکتے ہیں لوگوں کے لیے, تاکہ وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں, ایک دوسرے سے
اچھا سر تھوڑا سا لیوریج میں اس بات کا لے رہا ہوں کیونکہ آپ بہت زیادہ میں آپ کے فالو بھی کرتا ہوں ٹویٹس وغیرہ سے. مجھے بتائیں کہ ڈیموکریسی کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, یعنی یہ جمہوریت یہ سسٹم ٹھیک, ابھی ہمیں تو تھوڑا ڈسبلیف آ رہا ہے. اور پاکستان میں جمہوریت وہ سکسیسفل ہے آج کل کے دور میں میرا خیال بائی اینڈ لارج پوری دنیا میں ڈیموکریسی جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہے, کیونکہ ہر جگہ جو یہ انتہا پسند ہیں رائٹ ونگرز یہ پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں, اور سچ پوچھیں تو جو ڈیموکریسی نے اس طرح سے ڈیلیور بھی نہیں کیا ہے. اب آپ تمام ڈیموکریٹک ورلڈ کو ایک طرف رکھیں اور صرف چائنا کو دوسری طرف رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ چائنا نے وہ کچھ اچیو کیا ہے جو انہوں نے 50 سالوں میں 60 سالوں میں نہیں کیا ہے, چائنا نے پچھلے 20 سالوں میں کر لیا ہے. چائنا اگر آپ جاتے ہیں تو تعلیم کے اعتبار سے انویسٹمنٹ سب سے زیادہ ہے دنیا میں, آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے سب سے زیادہ ہے, کلچرل انفراسٹرکچر ان کا دنیا میں بہترین ہے, اور روزگار جو ہے وہ تمام لوگوں کو میسر ہے. چائنا نے اب زیرو پاورٹی لیول اچیو کر لیا ہے, بظاہر تو چائنا اور یہ وہ ملک ہے جس کے بارے میں ہم صرف یہ پڑھتے تھے کہ جی چائنا ہمارا دوست ملک ہے, اس کی آبادی آؤٹ آف کنٹرول ہے, سب سے زیادہ نمبر ہے یہ, اور کچھ نہیں ہوتا تھا ہماری کتابوں میں زیادہ. نہیں تو پھر سسٹم کیا چینج کر دیا جائے, آپ کیا یعنی تھوڑا سا کھل کے اگر بات کریں. جی جوار صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ سسٹم جو ہے چاہے کچھ بھی ہو, اگر ویل میننگ اپ رائٹ لوگ آپ کی لیڈرشپ میں نہ ہو, ڈیسیجن میکنگ میں نہ ہو, اور وہ بڑی تعداد میں نہ ہو, تو ہر سسٹم جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. چائنا تو بظاہر آٹوکریٹک اسٹیٹ ہے نا, تو اس آٹوکریٹک اسٹیٹ نے کیسے اتنا کچھ اچیو کر لیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں بھی سب سے آگے ہیں, تعلیم میں بھی سب سے آگے ہیں, اقتصاد میں بھی سب سے آگے ہیں. ان کے ملک کو آپ ٹریول کریں تو خوبصورت ترین ملک نظر آئے گا, جو ان کی 5000 یا 6000. جماعت صاحب اب دیکھیں مزہ ہمیں اب اتنا آپ کو اسٹوڈیو آنا پڑے گا کس دن, ہماری گزارش یا ہم آ جاتے ہیں, ہم آپ سے ریکویسٹ سر, کیونکہ ابھی یہ شو کا ٹائم بھی ظاہر ختم ہوا, بہت سی باتیں ہمیں اور کرنی ہیں آپ سے, اور آپ کا ویو پوائنٹ جاننا ہے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے یہ باتیں یہ تواتر سے ہونی چاہیے تاکہ ڈھنگ کی بات جو ہے وہ پہنچتی جائے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, اور آمنہ جی کو بہت سلام.